ہوتی ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس لیے کہ ساری کتابیں فرشی ہیں، یہ کتاب عرشی ہے، یہ بسم اللہ کے بے سے لے کر کے والناس کے سین تک اس کے اندر نہ کمی ہے نہ کجی ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق کی کتاب نہیں، خالق کے ارض و سما کی کتاب ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب یہ خالق ارض و سما کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا انداز بھی کیا انداز ہے، زبان و ادب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم کی طرح کوئی اور کتاب نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اس کا طریقہ یہ ہے کہ زمانے کے اندر جب کسی چیز کا بہت زیادہ شہرہ ہو جائے، اسی حساب سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجتا تو اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے، ہر ایک کو وہ نبی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیتے۔ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت طب یونان کا طوطی بول رہا تھا، اور اطباء یونان یہ کہتے تھے کہ ہر بیماری کا علاج ہم نے دریافت کر لیا ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں جو لا علاج ہو، لیکن اس کے باوجود وہ برس والے کا علاج نہیں کر سکے تھے، وہ کوڑی کا علاج نہیں کر سکے تھے، اور وہ کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر وہ فرماتے ہیں اگر کوڑی کو میرے پاس لائیں گے میں اپنا نبوت کا والا ہاتھ پھیر دوں گا، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا، اور اگر کوئی مردہ آپ لائیں گے تو میں مردے کو زندہ کر دوں گا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے بے شمار انبیاء کرام کو اس زمانے کے اعتبار سے یہ معجزات عطا فرمائے۔ ہمارے نبی اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ حجاز مقدس کی بولی بھی لاجواب ہے، پھر عرب کی زبان بھی لاجواب ہے، عربی زبان و ادب، وہ اپنے آپ کو عرب اور ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی ہم ہی زبان والے، اور باقی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے تو ہیں، یہ تو گونگے ہیں، ان کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے جب اللہ کا کلام ان لوگوں کے سامنے پیش کیا تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، ہر دنیا ہر زمانے کے اندر کوئی نالائق بھی نکلے ہیں۔ یہ آج مفتی اسکندر صاحب اشارہ کر رہے تھے، میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ زمانے کا دستور رہا ہے، نالائق صرف پونچھ میں نہیں، یہ نالائقوں کی مستقل ایک تاریخ بھی ہے، ایک داستان بھی ہے۔ ہر زمانے کے اندر نالائق رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں نالائق، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نالائق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نالائق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نالائق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نالائق، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں نالائق، نوح علیہ السلام سے لے کر کے پیغمبر آخر الزمان تک یہ نالائقوں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اور پھر آگے چلیے حضرت امام حسین کے زمانے کے اندر بھی نالائق رہے ہیں، اور پھر اولیاء کاملین کے زمانے کے اندر بھی نالائق رہے ہیں، لیکن صبح قیامت تک یزید کی بھی تعریف کی جائے گی، یزید کی بھی تعریف کی جائے گی۔ تعریف سے مراد معرفت اور اس کی پہچان، یزید کی بھی پہچان ہوگی، اور حضرت امام حسین کی خوبیاں بھی بیان کی جائیں گی، لیکن صبح قیامت تک اللہ کی رحمتوں کی برسات حسین پہ ہوگی اور لعنت کی برسات یزید پہ ہوگی۔ حضرات گرامی، یہ نالائقوں کی بھی ایک مستقل تاریخ ہے، جنہوں نے ہمیشہ اہل حق کو مرعوب کرنے کی کوشش کی ہے اور اہل حق کو دبانے کی کوشش کی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے کے اندر لائقوں کو اور خدا کے دین کے جو محافظ تھے انہیں فتح و نصرت بھی عطا فرمائی ہے، عزت و اکرام بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ قرآن حکیم عرب کی سرزمین کے اوپر نازل ہوا، اور زبان و ادب کے لحاظ سے بے شمار لوگ تھے، اور کچھ لوگ قرآن حکیم کے نے جس وقت چیلنج کیا، پہلے یہ چیلنج تھا کہ اس طرح کی کتاب لے کر کے آؤ، کوئی نہیں لا سکا، 10 صورتیں لے کر کے آؤ، کوئی نہیں لا سکا ہے، ایک چھوٹی سی صورت لے کر کے آؤ، کوئی نہیں لا سکا، یہاں تک کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو خانہ کعبہ کے سامنے لکھ کر کے رکھ دیا، لاؤ اس طرح کی کوئی صورت۔ اب ایک آدمی تو بہت بڑا ادیب تھا اپنے زمانے کا، بہت بڑا ادیب، وہ ایک کمرے کے اندر بیٹھا، 6 مہینے تک کد و کاوش کی، اور اس کے بعد باہر آیا، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو جواب لے کر کے
آیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا مجھے آقا کریم علیہ السلام کے پاس لے کر کے چلو۔ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کر کے گئے۔ اس نے کہا حضور والا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کفر چھوڑ کر کے آپ کا کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوتا ہوں۔ باقی ساتھیوں نے کہا حضور والا یہ کیسے؟ ہم تو آپ کو قرآن کا جواب لینے کے لیے اتنے زیادہ ہم نے آپ کے لیے اہتمام اور انتظام و انصرام کیا تھا، ہوا کیا؟ وہ کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ساری دنیا کے بہت سے شاعروں کا میں نے کلام سنا، لیکن یہ جو کلام ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ سچا سچا صحیح کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس نے دنیا کے اندر کیا انقلاب پیدا کیا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت و سرات کر کے میں اپنی تقریر کو انجام تک پہنچاؤں۔ اسی قرآن، یہ قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن حکیم اتنی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرآن حکیم ہے۔ اور دیکھیے پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام کیا رکھا۔ آپ فجر پڑھیں گے قرآن کی تلاوت، ظہر پڑھیں گے قرآن کی تلاوت، عصر پڑھیں گے قرآن کی تلاوت، مغرب پڑھیں گے قرآن کی تلاوت، عشاء پڑھیں گے قرآن کی تلاوت، یعنی پانچوں نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ پڑھنا پڑے گا۔ کوئی اور صورت یا رکوع ملانی پڑے گی، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے، پونچھ کے اندر دیکھیں گے، یہاں مدرسے کے اندر آپ صبح فجر کے بعد بچے قرآن حکیم پڑھتے نظر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے صرف ایک پونچھ کا مسئلہ نہیں، بر صغیر کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں ڈوبتا ہے، ہر جگہ پہ اذان بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے، ایسا دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ سورج جو ہی یہ نکلتا ہے مشرق بعید سے، جو ہی نکلتا ہے اور مشرق وسطیٰ کے اندر جب یہ پہنچتا ہے تو ادھر آدھا دن ہو جاتا ہے اور ادھر صبح نمودار ہوتی ہے، اور یہی سورج جب مغرب کی طرف چلا جاتا ہے تو ادھر رات ہو جاتی ہے اور ادھر صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سورج 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے اور پوری دنیا کا نظام اس طرح کا ہے، دنیا ساری گول ہے۔ جب یہ سورج ایک چکر لگا دیتا ہے اور پھر پوری دنیا کے گرد گرد جب یہ سورج گھوم کر کے پھر دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے تو کہیں فجر کی اذان ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے فجر کی اذان ہوتے ہوتے ظہر کی شروع ہو جاتی ہے، ظہر کی ختم ہوتے ہوتے عصر کی، اور عصر کی ختم ہوتے ہوتے مغرب کی۔ اسی طرح ساری دنیا کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت 24 گھنٹے ہوتی ہے، قرآن کی سورتوں کی تلاوت 24 گھنٹے ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو اس اللہ کی زمین کے اوپر سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے اور 24 گھنٹے پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ قرآن کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور پھر اور اسی طریقے سے اس قرآن ایک قراء کا ایک مطلب جہاں پڑھنا ہے وہاں ایک مطلب اس کا جوڑنا بھی آتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن حکیم نے جوڑا کیسے ہے لوگوں کو۔ جب تک قرآن یہ آیا نہیں تھا، کوئی ذات کے اندر بٹا ہوا تھا، کوئی برادری کے اندر بٹا ہوا تھا، کوئی ملک کے اندر بٹا ہوا تھا، کوئی بر اعظموں کے اندر بٹا ہوا تھا، کوئی کالا تھا، کوئی گورا تھا، اور کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی برادری کا تھا۔ لیکن جب یہ قرآن حکیم آیا ہے، اللہ قرآن حکیم نے پیغام کیا دیا ہے، ہوا سماکم المسلمین، کہ اس پاک پروردگار عالم نے قرآن حکیم کے اندر اعلان فرمایا۔ اور قرآن کا اعلان یہ ہے کہ سنو کہ اس سے پہلے جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، کوئی گورا کہلاتا تھا، کوئی کالا کہلاتا تھا، کوئی کسی ذات میں تھا، کوئی کسی برادری میں تھا، لیکن اس پاک پروردگار عالم نے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ذات برادری کی ساری دیواروں کو ختم کر کے ہوا سماکم المسلمین، اس پاک پروردگار عالم نے سارے حصار توڑ کر کے ایک صف میں کھڑا کر کے تم سب کا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ اور نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی الابیض ولا لابیض علی الاسود الا بالتقوی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، گورے کو کالے پہ، کارے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے، وقار والا وہ ہے، شان والا وہ ہے، بڑا وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، طہارت زیادہ ہے، عبادت زیادہ ہے۔
حضرات گرامی، اس قرآن حکیم یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ قرآن اگر دوسرے حساب دیکھے یہ جوڑنے والی کتاب ہے، یہ توڑنے والی کتاب نہیں۔ ہاں، اس قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا۔ تو دیکھیے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے کے اندر لوگ اکٹھے تو ہوتے تھے، لیکن وہ برادری کی بنیاد پہ۔ یہی عرب ہے، اور یہ جو انگلی ہے نا، شہادت کی انگلی، اسی کو سبابہ کہا جاتا ہے، اور سبابہ کا سبن کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا۔ یعنی یہ انگلی اگر کوئی آدمی کھڑا کر دیتا تھا تو دوسرا یہ سمجھتا تھا تو نے انگلی کھڑی کی ہے، تو نے مجھے گالی دی ہے۔ وہ آ کر کے انگلی کاٹ دیتا، اس کا خاندان آتا اس کی گردن کاٹ دیتا، پھر اس کا خاندان آتا اس کے 2 بندوں کو مار دیتا۔ ایک بار اگر کوئی انگلی اٹھا دیتا تو 100 سال تک انگلی اٹھی ہوئی کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان لڑائی جاری رہتی۔ یہ سلسلہ تھا۔ اور پھر جب یہ قرآن حکیم آیا وہ اپنی برادری کی بنیاد پہ، اور پھر آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کے اندر اگر بظاہر دیکھا جائے تو ابو لہب یہ بڑا خوبصورت تھا۔ ابو جہل، اس کو پہلے تو ابو الحکم، حکمتوں کا باپ کہا جاتا تھا، یعنی ابو جہل بھی عرب کے اندر ہے، ابو لہب کے عرب کے اندر ہے۔ لوگ خوبصورت بھی ہیں، اور لوگ زبان آور بھی ہیں، اور لوگ حکمتوں کے باپ بھی کہلائے جاتے ہیں، اور لوگ سردار بھی کہلائے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ قرآن حکیم نازل ہوا تو جس نے قرآن کو مانا ہے وہ الگ ہو گیا، اور جس نے نہیں مانا وہ الگ ہو گیا۔ ماننے والا ابو بکر ہو گیا، نہ ماننے والا ابو جہل ہو گیا۔ حضرات گرامی وقار، یہ قرآن نے الگ بھی کیا ہے، تقوی والوں کو الگ کیا ہے، طہارت والوں کو الگ کیا ہے، پاکیزہ قلوب والوں کو الگ کیا ہے، اچھے دلوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کیا ہے، اور جن کے مردہ ضمیر تھے، مردہ دل تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے الگ کیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہ وہ قرآن حکیم ہے جس کی عزت، جس کی عظمت، جس کی شان۔ اور پھر تھوڑی سی میں یہاں پہ گفتگو کروں گا۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ خدائے قدوس کی الوہیت، خدا کے وجود پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور کچھ ایسے نالائق ہیں جو قرآن حکیم کی حقانیت پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اور قرآن کے خدائے قدوس کے کلام ہونے پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والی بھی ایک دنیا ہے، لیکن الحمدللہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ صبح قیامت تک اگر اعتراض کرنے والا بھوتنے اور بھوت یہ بھی اگر پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے اسی امت کے اندر قرآن کے ایسے محافظ پیدا کیے ہیں کہ صبح قیامت تک ہر ایک اعتراض کرنے والے کا منہ توڑ جواب دینے والے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قرآن حکیم کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا چند عرصہ پہلے لکھنؤ کا ایک شخص تھا، ایسے اس نے بہت زیادہ بکواس کیا اور قرآن حکیم کے تعلق سے یہ کہا، اس کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا نہیں کیا، بعد میں اکٹھا کیا تھا۔ ارے سنو، ان حافظوں کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی بھی وحی اترتی تھی، اب یہ میں حدیثوں کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، وحی اترتی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی اسے پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا، طائر سدرہ میرے محبوب مکرم کی بارگاہ میں چلا جا اور جا کر کے اعلان کر دے، میرے محبوب مکرم آپ کو مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن اتارنے والے بھی ہم ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، لہٰذا میرے محبوب آپ مشقت میں نہ پڑھیں، بلکہ یہ قرآن حکیم تو یاد ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت فرماتے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کاتبان وحی کو لاتے، اور یہ کاتبان وحی کون تھے؟ شہر مکہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی یہ وحی لکھا کرتے تھے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر جب یہ سلسلہ بڑا ہے تو اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت زید بن حارثہ اور بہت سے صحابہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام جو کاتبان وحی تھے، یہ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے فلاں سورہ کے اندر رکھنا ہے، فلاں جگہ پہ اس آیت مبارکہ کو لکھنا ہے۔ اس طریقے سے قرآن حکیم کو اکٹھا کیا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین خود آتے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جتنا بھی قرآن حکیم نازل ہوتا وہ جبریل امین کو سناتے، جبریل امین خود سنتے۔ اس طریقے سے دور کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، جبریل امین 2 بار تشریف لائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پورے قرآن حکیم کا دور 2 بار کیا ہے۔ حضرات گرامی،
اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر کے بہت سے صحابہ کرام، کیونکہ وہ ذہین صحابہ تھے، ان کا ذہن بالکل کمپیوٹر کی طرح تھا، یہ قرآن حکیم انہوں نے حفظ کیا ہے، یہاں تک کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد مسلمہ کذاب جیسا خبیث مارز وجود میں آیا اور میدان میں آیا، اور اس کے مد مقابل صدیق اکبر نے اپنی فوجیں بھیجی، اور وہاں پہ ایک دو نہیں بہت سے حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں یہ درخواست اور یہ عریضہ پیش کیا کہ حضور والا قرآن حکیم کو کیوں نہ جمع کر دیا جائے اور کتابی شکل و صورت کے اندر اسے اکٹھا کر دیا جائے۔ پھر قرآن حکیم کو سیدنا صدیق اکبر نے جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس کا نسخہ ایک فاروق اعظم کے پاس تھا اور ایک حضرت حفصہ کے پاس تھا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پھر اس کی نقلیں پورے عالم اسلام کے اندر پہنچا دی ہیں، اور پھر ایک نسخے کے اوپر سارے لوگوں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یعنی آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قرآن بلا شک و شبہ یہ نازل ہوا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر، لیکن قرآن کو اکٹھا کرنے والے صحابہ ہیں، صورتوں کے اندر لکھنے والے صحابہ کرام ہیں، اس کی تفسیر بیان کرنے والے صحابہ ہیں، اسے قوم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، اسے امت کو دینے والے صحابہ ہیں، اس کی تفسیر کرنے والے صحابہ ہیں، اسے سمجھانے والے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ کو بھی اس سے نکال دیا جائے تو قرآن سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرات گرامی وقار، اس کے بعد صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ لوگ قرآن حکیم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھتے۔ یہ ایک حافظ قرآن کی فضیلت و عظمت کیا ہے، مجھ سے پیشتر آپ مفتی سکندر صاحب سے سن چکے ہیں۔ ایک حافظ قرآن جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا، اللہ محشر کے میدان میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، او حافظ قرآن، آج محشر کے میدان ہے، اب جنت کے اندر تو داخل ہو جا، قرآن حکیم پڑھتا جا اور درجے چڑھتا جا، یہاں تک کہ 6666 آیتیں ایک حافظ قرآن پڑھے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اتنے درجے حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، اور یہی حافظ قرآن جس کی فضیلت اور جس کی عظمت کا یہ عالم ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے 10 ایسے لوگوں کو جن پہ جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی اپنے ساتھ لے کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم اور قرآن حکیم کے لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اس نقطے کے اوپر میں آپ تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ اگر چاہے تو یہ حافظ قرآن بالکل انہیں پورا قرآن یاد ہو اور ماں کے پیٹ سے ایسے ہی پیدا ہوں۔ بولو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن اس پاک پروردگار عالم کا انتخاب دیکھیے اور حسن انتخاب دیکھیے کہ اس پاک پروردگار عالم کا طریقہ دیکھیے، اس پاک پروردگار عالم کی سنت دیکھیے کہ یہ بچے آئیں اور آنے کے بعد یہ قرآن حکیم یاد کرنا شروع کر دیں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ یہ قرآن حکیم پڑھنے کے لیے بالکل آسان ہے کوئی قرآن حکیم کو یاد کرنے والا؟ یعنی جو قرآن حکیم کو یاد کرنا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ ایسے آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب بہت سے لوگ ہیں سلطان اورنگزیب عالمگیر کے تعلق سے بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، مجدد وقت ہیں، یہ عالم دین ہیں۔ اب ان کے بیٹے نے جب پورا قرآن حکیم یاد کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے مٹھائی دی اپنے والد شاہ جہاں کو کہ جا بیٹا جا کر کے دادا جان کو آپ مٹھائی کھا لے۔ اب دادا نے مٹھائی واپس کر دی، کہا بیٹا پوچھ میرے والد ناراض کیوں ہیں؟ کہا ناراض اس وجہ سے ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا جب محشر کا میدان قائم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سروں پہ ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ تو تیرا بیٹا تو حافظ بن گیا، اب جو میرا بیٹا بادشاہ وقت ہے اورنگزیب اس کے سر پہ تو تاج رکھا جائے گا، لیکن میرے سر کے اوپر تاج کا تو کوئی انتظام نہیں۔ تو سلطان اورنگزیب عالمگیر جس کے تعلق سے تاریخ کے اندر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، کیا کیا باتیں پھیلائی گئی ہیں، تاریخ گڑھ کر کے آگے بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں،
6 مہینے کے بعد خود اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا والد صاحب یہ مٹھائی آپ لے لیجئے، 6 مہینے پہلے میرا بیٹا حافظ ہوا تھا، اب رات کو اٹھ کر کے میں نے قرآن یاد کر لیا، اب آپ کا بیٹا بھی حافظ ہوگا، اب محشر کے میدان میں اگر میرے سر پہ تاج رکھا جائے گا آپ کے سر پہ بھی تاج رکھا جائے گا۔ حضرات گرامی وقار 6 مہینے میں انہوں نے حفظ کر لیا۔ اور پھر ایک بزرگ ہیں امام شعبی، انہوں نے 3 دن کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اور پھر ایک بزرگ ہیں بریلی شریف والے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان۔ اب بہت سے کیونکہ لوگ جس طریقے سے قتل عام ہوتا ہے نا الفاظ کا ہر دور میں ہوا ہے، اب کسی نے لکھ دیا حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی حافظ قاری احمد رضا خان۔ اب ماہ رمضان سے 1 دن پہلے خط آیا، اللہ اللہ خوف الہی خشیت ربانی انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ روئے زمین پر خوف الہی خشیت ربانی جن سینوں کے اندر ہے وہ علماء کے سینے ہیں۔ آئے 2 حدیثیں آپ لگے ہاتھوں میں آپ حضرات کو سنا دوں، کیا شان ہے سید فدا صاحب کی، کیا شان ہے مفتی سکندر صاحب کی، ذرا ایمان کی نگاہوں سے ذرا ان کا چہرہ دیکھیے اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ اور حضرت امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یبعث اللہ العباد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اور اس کے بعد وَيُمَيِّزُ الْعُلَمَاء، سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، یعنی وہاں حاجی بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، فاضل بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے، باجی بھی ہوں گے، متو بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا وَيُمَيِّزُ الْعُلَمَاء، سارے علماء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الگ کرے گا۔ آج کچھ لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ کیا، یہاں اگر ڈی سی آ جائے وہ بھی نیچے بیٹھتا ہے، تحصیلدار آ جائے وہ بھی نیچے بیٹھتا ہے، اور باقی کوئی آ جائے بڑے عہدے والا، مرتبے والا، رتبے والا، سارے نیچے، اور علماء ان سب کے لیے اسٹیج وجہ کیا؟ ان کا اسٹیج یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان علماء کے لیے اسٹیج محشر کے میدان میں بھی لگائے گا۔ وَيُمَيِّزُ الْعُلَمَاء، علماء کو اللہ تعالیٰ الگ کرے گا، اور الگ کرنے کے بعد پھر رب قدوس محشر کے میدان میں خطاب فرمائے گا علماء سے، یا معاشر العلماء انی لم ازا علمی فیکم ان اعذبکم اذهبوا قد غفرتکم۔ اے علماء میں نے تمہیں علم اس لیے تھوڑا دیا تھا کہ تمہیں عذاب کے اندر گرفتار کروں، ہاں کچھ غلطیاں کوتاہیاں تم سے بھی ہوئیں گے، جاؤ میں نے تم سب کو بخش کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ محشر کے میدان میں وہاں بھی اللہ تعالیٰ الگ کرے گا، الگ کر کے تاکہ وہاں بھی ان کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں علماء سے، لیکن پاک پروردگار عالم وہ کتنا کرم فرمائے گا۔ اور پھر دیکھیے اللہ کی عزت کی قسم، آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، ڈاکٹر ہمیشہ یہ دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ مریض زیادہ ہوں میری دکانداری چلے، وکیل دعا کرتا رہتا ہے لڑائیاں زیادہ نہیں، مثلا اچھے وکیل بھی ہیں، اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن ایک بات، وکیل بھی یہ چاہتا ہے کہ لڑائیاں زیادہ ہوں، لوگ میرے پاس آئیں تو میری بھی دکانداری چلتی رہے۔ اور اسی طریقے سے سارے کے سارے سب جتنے بھی ہیں، یہ دنیا کا واحد آدمی ایک عالم ہے جو یہ چاہتا ہے ہر گھر کے اندر اللہ کے جنتی مخلوق پیدا ہو جائے، جو ہر ایک کے بارے میں خیر چاہتا ہے، اپنا سارا کچھ۔ سید فدا صاحب کو دیکھیں، یہ آرام سے اپنے گھر کے اندر ہر دنیا کی نعمت ان کو مل سکتی تھی، لیکن دن نہیں رات نہیں، یہ جوانی کے اندر اتنی داڑیاں کیوں سفید ہو جاتی ہیں؟ اسی تفکیر کے اندر، فکر کے اندر، اور غور و فکر کے اندر، دوڑ دھوپ کے اندر، اور پھر لوگوں کی باتیں سن کر کے اور اس کے بعد سنا کر کے اور جواب دے کر کے، اور سارے بس اسی فکر کے اندر رہتے ہیں۔ یہ فکر اپنے بال بچوں کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے بچوں کے پاس تو بیٹھتے بھی نہیں ہیں، صرف قوم کے لیے، اور اسی فکر کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ فکر علماء کی یہی نہیں رہے گی، بلکہ یہ سید آفتاب صاحب ہیں نا، یہ جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، اب سنو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، بہقی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یجاء العالم والعابد، عالم و عابد کو لایا جائے گا محشر کے میدان میں، دونوں آئیں گے، اور آنے کے بعد عابد کو کہا جائے گا، عابد سائیں صاحب کو کہا جائے گا جو دن رات عبادت کرتے ہیں، ان سے کہا جائے گا سائیں صاحب کے ادخلوا الجنہ،
جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب سائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں دیکھے گا، ایسے دوڑ کر کے جنت کے اندر داخل ہوگا، کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ اتنے بڑے امتحان پاس کر کے جنت کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے۔ لیکن جو ہی عالم آہستہ آہستہ چلے گا، بالکل جنت کا گیٹ سامنے ہوگا اور دربان جنت حضرت رضوان کہیں گے قف ہا ہنا، رک جا یہاں پہ۔ عالم بڑا پریشان ہوگا، یا اللہ مجھے یہاں پہ روک دیا ہے، جب مدرسہ میں بنانے لگا تھا لوگ اس وقت بھی روک رہے تھے، اور جب مسجد کی تعمیر کرنے لگا تھا لوگ اس وقت بھی روک رہے تھے، جب مدارس اہل سنت بورڈ بن رہا تھا لوگ اس وقت بھی بیچ کے اندر آ کر کے بریکر لگا رہے تھے، جب کوئی تنظیم و تحریک ہم بنا رہے تھے لوگ اس وقت بھی آ کر کے بریکر لگا رہے تھے۔ جماعت اہل سنت کے تو جگہ جگہ لوگوں نے بریکر کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ یا اللہ اتنے زیادہ ساری منزلیں طے کر کے جنت کے دروازے پہ آ گیا، یہاں بھی روک دیا۔ بس ایمانداری سے بتائیے، بندہ پریشان تو ہوتا ہے نا۔ اب جب وہ پریشان ہوگا نا، آئے ہے اس وقت حدیث کا جو میں، کیونکہ الفاظ مختلف ہیں دو تین کے، اب اس کی میں وضاحت و صراحت کرتا ہوں۔ اس کے بعد رضوان جنت کہے گا عالم کس مدرسے میں پڑھا ہے؟ تو عالم پھر اپنا سارے کا سارا، کیونکہ الحمدللہ باقی کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ایک خصوصی اللہ کا فضل کو کرم یہ علماء پہ ہے کہ ان کی زبان جموں کے درزیوں کی کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ باقی کوئی تسلیم کرے کہ نہ کرے، ہمارا کوئی بھی عالم مدرسے کے بچے کو کھڑا کر دیں، الحمدللہ اس کے تلفظ دیکھیے، اس کی تقریر، اس کا انداز دیکھیے۔ اور اب تو کئی ایک مدرسے کے بچوں کی جب میں تقریر سنتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اب فاروق مصباحی کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، انوار نون کے بچے اتنی اچھی تقریر کر لیتے ہیں اور بہت اچھے اچھے بچے بولتے ہیں، اور یہ مدارس کا فیضان ہے۔ اب وہ عالم کھڑا ہوگا نا، پھر اس کے بعد تقریریں کرے گا رضوان جنت کے سامنے، کہا حضور والا میں اسی طریقے سے دیکھو سب سے پہلے دارالعلوم فیضان اہل بیت کے اندر میں نے وہاں تعلیم حاصل کیا ہے، کہا پھر دارالعلوم میں پہنچا تھا، اس کے بعد میں دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے اندر پہنچا تھا، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے اندر پہنچا تھا، وہاں سے ازہر کے اندر پہنچا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا تجھے جو علم و ادب دیا ہے اس کے اندر کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ وہ اپنے استادوں کا نام لے گا، کمیٹی کا نام لے گا، اور پھر استادوں اور کمیٹی کا نہیں، جن لوگوں نے 500 ابھی آپ دے رہے تھے نا، 200 400 جتنا پیسہ دیا، یہ سب کا تذکرہ کرے گا اور کہے گا ہاں میری تعلیم کے اندر کسی نے پیسہ دیا ہے، کسی نے غلہ دیا ہے، کسی نے کپڑے دیے ہیں، کسی نے سالانہ جلسے کا اہتمام کیا ہے، اور اس کے بعد میں عالم بن کر کے قوم کی ہدایت کا میں نے کام کیا ہے۔ تو رضوان جنت کہیں گے آج اکیلا کیوں جا رہا ہے، سب کو ساتھ لے کر کے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ حضرات گرامی وقار، میں یہ عرض کر رہا تھا، علماء کرام ان کی آپ قدر کریں، ان کے ساتھ چلیں، اور ان کی جو فکر ہے اس فکر کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور ان کے افکار و خیالات کو آگے لے کر کے چلیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے کے اندر امن بھی آئے گا، امان بھی آئے گا، سکون بھی ہوگا اور چین بھی ہوگا، اور دنیا کی ہر نعمت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آج ذرا اپنے معاشرے کو آپ دیکھیں، خون کے آنسوں سے انسان روتا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آج ہمارے بچوں کے حالات کیا ہیں، بچوں کے حالات کیا ہیں، قوم ہماری بیدار کتنی ہے، لوگ دین کی طرف آنے والے کتنے ہیں، یہ ساری کی ساری آپ چیزیں دیکھیں۔ اسی ماحول کے اندر اگر ان مدارس کا یہ جو ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں یہ بھی اگر گل ہو گئے تو گپ اندھیرا ہو جائے گا، گٹاٹوپ تاریکی ہو جائے گی۔ لہذا خدا را یہ فیضان اہل بیت ہو یا دوسرے ادارے ہوں، ان اداروں کو جب تک یہ قوم یونیورسٹی کے اندر تبدیل نہیں کرے گی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ انقلاب کل بھی مصطفیٰ کے غلاموں نے پیدا کیا تھا، انقلاب آج بھی مصطفیٰ کے غلام پیدا کریں گے۔ اس وجہ سے ہمارے جتنے یہ مدارس ہیں، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں، ان مدارس اسلامیہ نے ان قوم کو کیا دیا ہے، اور مدارس اسلامیہ کی خدمات کیا ہیں، اور ان کا کام کیا ہے، اور ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری،
صحیح مسلم، سیاستہ، یہ دینے والے مدارس اسلامیہ کے پروڈکٹ ہیں، یہ فقہ کی کتابیں دینے والے مدارس اسلامیہ کے پروڈکٹ ہیں، یہ تاریخ کی کتابیں دینے والے کون ہیں، تفسیر کی کتابیں دینے والے کون ہیں، یہ کتب خانوں کے اندر، آپ لائبریریوں کے اندر چلے جاؤ، یہ اتنی بڑی بڑی جلدیں لکھنے والے کون ہیں، یہ علماء اسلام کہاں سے پیدا ہوئے؟ انہی مدارس اسلامیہ سے۔ خدا را ان مدرسوں کا خیال رکھو، اور پھر ان مدرسوں کے ساتھ جو جڑتا رہے گا، علماء کے ساتھ جو جڑتا رہے گا، یقیناً اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا، آخری دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا۔ علماء کے ساتھ جڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آؤ میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں۔ بریلی شریف اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آتا تھا۔ پہلا دور تھا، یہ واٹر سپلائی کا یہ نظام نہیں تھا کہ ایسے نلکے لگ گئے، ٹوٹیاں لگ گئیں اور پانی اندر آ گیا۔ پہلے اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ہوتے تھے اور وہ مشکوں سے پانی آ کر کے بھرتے تھے، اس کے بعد چلے جاتے تھے۔ اب وہاں پہ ایک مفتی صاحب آ گئے، الصحبۃ مؤثرہ، یہ صحبت اثر انداز کیسے ہوتی ہے، علماء کے ساتھ جڑنا کیوں ضروری ہے؟ مفتی صاحب آئے اور دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بمشکل تمام 10 سال اس کی عمر ہوگی، تو اس کا کہا کہ بیٹا جاؤ مجھے اس لوٹے کے اندر پانی بھر کے دو، میں وضو کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کی گلی کا بچہ تھا، اور فوراً کہنے لگا مفتی صاحب پانی میں آپ کو دوں گا، لیکن آپ میرا دیے ہوئے پانی سے آپ کا وضو مکروہ ہوگا۔ مفتی صاحب نے کہا یہ کیا، مکروہ کیسے ہوگا؟ کہا حضرت میں نابالغ ہوں، آپ نابالغ کو حکم نہیں دے سکتے۔ اب فوراً مفتی صاحب نے کہا کہ بچہ تو اعلیٰ حضرت کی ٹینکی میں پانی بھر رہا ہے اور وہاں سے اعلیٰ حضرت خود وضو کریں گے۔ تو بچے نے، 10 سال کے بچے نے دوسرا مسئلہ بتایا، کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے جو معاملہ طے کیا ہے وہ میرے والد سے کیا ہے، اور والد آپ نے نابالغ بچے کو حکم دے سکتا ہے، اور مجھے اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ہے، مجھے آپ نے والد نے کہا ہے، لہٰذا میں جو پانی بھرتا ہوں اعلیٰ حضرت کا وضو جائز ہے، آپ کا وضو جائز نہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ جس سنگت و صحبت کے اندر بندہ رہتا ہے پھر کتنے اسے مسائل ازبر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان علماء کرام کے ساتھ رہیے اور اس تحریک کے ساتھ آپ رہیے۔ آج حضرات گرامی، بیداری امت کتنا زیادہ ضروری ہے اور بیدار ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، اس کے اوپر پھر کبھی گفتگو ہوگی۔ صرف میں اس علاقے کے تعلق سے اپنی آخری بات کہتا ہوں۔ حضرات 1947 سے پہلے، بس یہ تاریخی جملے سارے علماء کرام بھی یاد رکھیں اور عوام بھی یاد رکھیں، 1947 سے پہلے یہ ہمارا جتنا علاقہ تھا سارے کا سارا علاقہ سنی تھا۔ اب بھی سنی ہے اکثریت الحمدللہ، لیکن سارے کے سارے سنی تھے، اور ہمارا تعلق جو ہے یہ لاہور کے ساتھ تھا، اور یہ سارے کے سارے یہاں پہ اس زمانے کے جتنے جو پرانے آپ گریجویٹ دیکھیں گے نا تو وہ لاہور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب اسی طریقے سے لوگ سارے جاتے تھے پنجاب سے پڑھ کر کے آتے تھے، پھر 1947 میں ادھر بارڈر ہو گیا، بڑے بڑے اجلہ علماء کرام، مولانا غلام حیدر شاہ صاحب جیسے جو خطیب تھے مرکزی جامع مسجد پنچ کے، یہ پلندری کے رہنے والے تھے۔ علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے ان کا تذکرہ کیا ہے، علم میراث کے اندر وہ اتھارٹی رکھتے تھے، ہماری اسی پنچ کے وہ اتنے بڑے عالم تھے۔ اب اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء تھے، وہ علماء نقل مکانی کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ اب اس سارے علاقے کے اندر کچھ اس طرح کے نمونے آئے جو نیاز کے خلاف، فاتحہ کے خلاف، 11ویں کے خلاف، تیسرے کے خلاف، 10ویں کے خلاف، 40ویں کے خلاف، علم غیب کے خلاف، حاضر و ناظر کے خلاف، جمعرات کی فاتحہ کے خلاف، اس طرح کے افکار جس وقت چڑھے تو میں ایک بات آپ کو یاد رکھیں، یہ سادات کرام وہ ہیں، اہل بیت کا گھرانہ وہ ہے کہ ان کے گھر کے اوپر اگر حملہ کرو جواب دیں گے کہ نہ دیں گے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اسلام اور اسلامی نظریات کے اوپر جب بھی حملہ ہوا ہے اہل بیت اطہار نے اپنے بچے کٹوا دیے ہیں، اسلام کی حفاظت کی ہے۔ اب یہ کربلا سے لے کر کے آج تک تو ایک شہزادہ تھا بخاری خاندان کا، پیر مقبول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بخاری صاحب کے والد۔ اب پیر مقبول شاہ صاحب المعروف پیر متو صاحب سورن کوٹ کے، اور انہوں نے دیکھا یا اللہ، کیونکہ وہ بذات خود حزب الاحناف لاہور کے پڑے ہوئے تھے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اور پھر پیر حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ کچھ اس طرح کے لوگ آئیں گے یو پی سے، ان کے امام میں سفید نہیں ہوں گے، الگ الگ کلر کے ہوں گے، اور ان کے اندر ایک بدعت بھی ہوگی کیونکہ وہ نقشبندی تھے، اور نقشبندی لوگ جو ہیں وہ تمباکو سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں۔ ایک بدعت ہوگی کہ وہ تمباکو کا استعمال کریں گے،
لیکن عام لوگوں کو انہوں نے وصیت کی تھی پیر حبیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہی لوگ حق پہ ہوں گے، انہی کے ساتھ آپ کو رہنا ہے۔ اب پھر انہی کے بیٹے پیر مقبول شاہ صاحب کو یہ سب سے پہلے یہ بہت زیادہ فکر لاحق ہوئی، یا اللہ وہ نظریہ جس کے اوپر سارے لوگ ہمارے قائم تھے آخرکار کون ہیں؟ اب اس زمانے کے اندر ذرائع ابلاغ اس طرح کے نہیں تھے، آخرکار وہ بریلی تشریف لے گئے اور بریلی سے وہ قاری یہ صوفی اقبال صاحب کے والد صوفی عزیز احمد صاحب ان کو اور سید عارف صاحب کو لے کر کے آئے، اور صوفی عزیز احمد صاحب نے جامع مسجد سرن کوٹ کے صحن کے اندر تقریر شروع کی صبح 8 بجے، اور ظہر و عصر کی صرف بیچ میں نماز پڑھی اور 5 بجے تک تقریر کرتے رہے۔ اب آگے جو ہمارے کچھ بزرگوں کے جملے وہ فی الحال میں یہاں نہیں کہوں گا۔ اب وہ جس وقت یہ سلسلہ قائم ہوا پھر سید عارف صاحب کا آنا جانا رہا، اور سید عارف صاحب کہاں نہیں گئے ہیں، کس علاقے کے اندر نہیں گئے ہیں، کتنی قربانیاں ہیں ان کی پیرانہ سالی کے باوجود، اور پھر یہ لوگ آئے اور ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب جو اگلی بات بتا رہا ہوں، اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے سب سے پہلے ایک سید زادے نے 3 سید زادوں کو ننگالی سے نکالا ہے، امام ثناء اللہ صاحب، پیر اکبر شاہ صاحب اور مولانا شاہ عبد العزیز صاحب، ان تینوں کو نکالا، اور سب سے پہلے بریلی شریف جانے والے جموں کشمیر سے یہی 3 شہزادے، سب سے پہلے یہ آپ کے علاقے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے بریلی شریف یہ گئے اور جا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پیر اکبر شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو آواز دی تھی، لہن داؤدی اللہ نے ان کے گلے میں رکھا تھا، اور جو مجاہدانہ قوت اور جذبہ اور جوش اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا ثناء اللہ صاحب کو عطا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر نور کی برسات فرمائے۔ اور مولانا عبد العزیز صاحب اتنا متسلب آدمی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، جو تسلب فی الدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور پھر آ کر کے انہوں نے وہ کام کیا اور اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ کام کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے کو ایک اعزاز دیا ہے کہ اسی خاندان کے 2 شہزادے، ایک سید فدا صاحب اور دوسرے سید آفتاب صاحب، اب ان دونوں نے بھی مختلف اداروں میں انہوں نے کام کیا، اور مدرسوں کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آفت جاہل کمیٹی، مدرسوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ جاہل کمیٹی ہے۔ اب وہ جاہل کہیں کا بھی ہو، جناب ان کو علی بے کی پٹی آتی نہیں، سالہ رضا کا انہیں آتا نہیں، قرات کیا چیز ہے انہیں پتہ نہیں، منطق کیا چیز ہے انہیں پتہ نہیں، نحو کیا چیز ہے انہیں پتہ نہیں، اور اس کے علاوہ پتہ ہے ہی نہیں کچھ بھی۔ ایک جاہل کمیٹی کا صدر تھا، ہر جمعرات کے دن یو پی میں جاہل تھا، تو یو پی میں جیسے نہیں یہ جمعرات کو بچے بزم کرتے ہیں، تو بچے اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد اتنے وہ جاہل صدر آ گیا، وہ کہنے لگا بچوں کیا کر رہے ہو؟ ہے جی ہم بزم کے لیے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ فوراً ڈنڈا لے کر کے آیا، کہا میں جب صدر ہوں تو دوسرا صدر کیسے بن سکتا ہے؟ اب یہ لٹھ لوگ ان کو کیا پتا؟ اور پھر اس کے بعد یہ روب اور دھونس جماتے ہیں علماء پہ۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ مولوی اور تھے جو دب جاتے تھے، انہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا بھی آتا ہے اور وقت آنے پہ آنکھیں نکالنا بھی آتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، علماء کرام، علماء اسلام، اب یہ انہوں نے پہلے ان دونوں شہزادوں نے دائیں بائیں کام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا، اور یہ ایک چشمہ صافی سید فدا صاحب نے یہاں جاری کیا، بچیوں کی تعلیم کے لیے پنچ انہوں نے ادارہ قائم کیا، اور پھر برائے نام ادارہ نہیں، یہ جو مدارس اہل سنت بورڈ، اب کچھ لوگ نہیں جڑ رہے ہیں، نہ جڑیں، اب اس کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں نہ جڑنے والے، کچھ تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر کمی ہوگی اس وجہ سے نہیں جڑ رہے ہیں، کچھ اس وجہ سے نہیں جڑ رہے ہیں کہ بانڈا پھوٹ جائے گا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن بہرحال ان کے دونوں ادارے، اور سید صاحب نے بھی، سید آفتاب صاحب نے بھی کہہ دیا، ان کا ادارہ بھی مدارس اہل سنت بورڈ سے جڑ چکا ہے، اور الحمدللہ مدارس اہل سنت بورڈ سے جڑنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اداروں کے اندر اچھی تعلیم ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی آگے جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی، اس ادارے کو اوج ثریا تک پہنچانا ہے،
آگے بڑھانا ہے، اور آپ جتنا زیادہ اس کے تعاون کریں. آپ یاد رکھیں آپ نے گھر کے جتنے بھی آپ کے گھر کے اندر جتنے بھی اخراجات ہوں آپ ضرور دیکھیں، مکان کو بھی دیکھیں، اپنے مکان کو بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں، لیکن اپنی کمائی کے اندر ضرور حصہ دیکھیں گے. مدرسہ دارالعلوم فیضان اہل بیت یا دیگر جو ہمارے مدارس ہیں ان کا حصہ بھی اپنی کمائی کے اندر رکھیں. جب ان کا حصہ اپنی کمائی کے اندر رکھیں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالی بلندیاں عطا فرمائے گا. یہ غیر مرتب ٹوٹے پھوٹے چند ایک جملے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، کوئی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.